السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج ہم گفتگو کریں گے قربانی کے فضیلت اور اس کی اہمیت سے متعلق، لیکن اس سے پہلے میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ اس ویڈیو کو پورا شروع سے آخر تک دیکھیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ جائے تو برائے کرم اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو سبسکرائب بھی ضرور کریں۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر جانور کی قربانی دینا ایک اہم عبادت ہے، اور اس بات پر تمام علماء کرام کا اتفاق ہے کہ قربانی یہ واجب عمل ہے ہر اس شخص پر جو صاحب استطاعت ہے۔ اور صاحب استطاعت کون شخص ہے؟ صاحب استطاعت وہ شخص ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ لیکن زکوٰۃ اور قربانی میں فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے سال گزرنا ضروری ہوتا ہے اس مال پر، لیکن قربانی کے لیے جو مال اس کے پاس ہے اس پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر وہ قربانی کے ایک دو دن پہلے یا قربانی کے جو 3 ایام ہیں اس کے درمیان کسی ایک دن وہ اتنے مال کا مالک بن جائے کہ وہ اس کے ضرورت سے زائد ہو اور وہ نصاب کو پہنچ رہا ہو، تو ایسے شخص پر قربانی دینا واجب اور ضروری ہے۔ اگر ایسا شخص قربانی نہیں دیتا ہے تو وہ گناہگار ہوگا، اللہ کے نزدیک اس کی گرفت ہوگی۔ ناظرین محترم، قربانی کا یہ عمل دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس عظیم الشان قربانی کی یادگار ہے جو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے پیارے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے پیش کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ جذبہ اور یہ جانثاری اس قدر پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے ایک دمبا بھیجا اور اس دمبے کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں ذبح کیا گیا۔ اصل اللہ کو مقصود یہ نہیں تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کروایا جائے، بلکہ مقصود حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان تھا، اور اس امتحان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام 100% کامیاب ثابت ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل بطور یادگار قیامت تک آنے والے انسانوں پر واجب اور ضروری قرار دیا۔ جب بھی ذی الحجہ کا مہینہ آتا ہے اور اس کی 10ویں، 11ویں، 12ویں تاریخ ہوتی ہے، ان 3 تاریخوں میں سے کسی ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے قربانی کے عبادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واجب اور ضروری قرار دیا۔ اگر ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ قربانی کا جو عمل ہے یہ شعائر اللہ میں سے ہے، یعنی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُم فِيهَا خَيْرٌ، یعنی ہم نے تمہارے لیے قربانی کے اونٹوں کو عبادت الہی کی نشانی اور یادگار ٹھہرایا ہے، اور اس میں تمہارے لیے خیر بھی ہے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کا عمل یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی علامات اور نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی ہے۔ قرآن کریم کے مطالعے سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور میں ہر امت پر قربانی کے اس عمل کو کسی نہ کسی درجے میں مقرر کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، کہ ہم نے ہر قوم کے لیے، ہر امت کے لیے قربانی کے عمل کو مقرر کیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی ساری آیات قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے جس میں قربانی کو ایک اہم عبادت کے طور پر پیش کیا ہے۔ ناظرین محترم، قربانی دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اسی وجہ سے نبی علیہ السلام قربانی کا بہت اہتمام کرتے تھے اور اپنے صحابہ کو بھی قربانی کرنے کی بہت تاکید فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانی کیا چیز ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا هذه سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، کہ یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لنا فیہا یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہمارے لیے کیا اجر و ثواب ہے، اس سے ہمارا کیا فائدہ ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ، کہ قربانی کا جو جانور آپ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے تقرب کے لیے ذبح کرو گے،
تو اس جانور کے ایک ایک بال کے بدلے ایک ایک نیکی آپ کے نام اعمال میں لکھی جائے گی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ قربانی کے دن جانور کو قربان کرتا ہے تو اس جانور کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول فرماتے ہیں اور اس کو اجر و ثواب عنایت فرماتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ قربانی کے دن قربانی سے زیادہ افضل اور محبوب ترین عمل اللہ کے نزدیک اور کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ ان 3 ایام میں قربانی ہی ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ لہٰذا ہر بنی آدم کو، ہر آدم کی اولاد کو چاہیے کہ ان 3 ایام میں اس قربانی والے عمل کو ادا کرے تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اجر و ثواب کا مستحق بنے اور اللہ کے غضب سے اور اللہ کے پکڑ سے محفوظ رہے۔ اس کے علاوہ اور بھی سینکڑوں حدیثیں کتب احادیث میں موجود ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قربانی کی فضیلت کو اور اس کی اہمیت کو بہت واضح انداز میں صحابہ کے سامنے بیان فرمایا۔ اور جو آدمی استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں دیتا ہے، پیسے اس کے پاس موجود ہیں، ضرورت سے زائد سامان اس کے گھر میں موجود ہے اور وہ مقدار کو پہنچ رہی ہیں، تو ایسے شخص کے اوپر بھی قربانی واجب ہے۔ لیکن اگر وہ نہیں کرتا ہے تو اس کے سلسلے میں بڑی سخت وعیدیں احادیث کے اندر آئی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ایک مرتبہ فرمایا کہ من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، کہ جو آدمی صاحب استطاعت ہونے کے باوجود اللہ کے حضور قربانی نہیں پیش کرتا ہے تو ایسے آدمی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ عیدگاہ میں آئے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا سخت وعید ہو سکتی ہے، کیونکہ عیدگاہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر عید کی نماز ادا کرنے کے لیے سارے مسلمان اکٹھا ہوتے ہیں اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمت اور خصوصی مغفرت متوجہ ہوتی ہے، اور جب بندہ عید کی نماز پڑھ کر گھر لوٹتا ہے تو گویا ایسے حال میں لوٹتا ہے کہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کے سارے گناہ دھل دیے جاتے ہیں، اور وہ گویا ایسے لوٹتا ہے اپنے گھر جیسا ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ جیسے معصوم اور بے گناہ ہوتا ہے، ایسے ہی عیدگاہ میں نماز پڑھ کر کے جب واپس لوٹتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو گناہوں سے پاک اور صاف کر کے لوٹاتے ہیں۔ ناظرین محترم، یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ قربانی کے ایام میں قربانی سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے، اور ان ایام میں قربانی کی عبادت کا کوئی بدل بھی نہیں ہے۔ آج کل سوشل میڈیا کے ذریعے یہ بات پھیلائی جا رہی ہے کہ اس کورونا کے دور میں بہت سارے لوگ بے روزگار ہیں، بہت سارے لوگوں کا بزنس ٹھپ ہو چکا ہے، بہت سارے لوگوں کی نوکریاں چلی گئی ہیں، تو لہٰذا ہم اپنے پیسے جو قربانی میں خرچ کر رہے تھے تو ان پیسوں کو ہم ان لوگوں کی مدد میں اور بیماروں کی مدد میں صرف کریں۔ یہ بہت غلط بات ہے، اس لیے کہ قربانی ایک ایسی عبادت ہے جس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ آپ صدقہ خیرات کرنا چاہتے ہیں تو بالکل کیجئے، لیکن اس صدقہ خیرات کرنے کی وجہ سے، غریبوں کی مدد کرنے کی وجہ سے قربانی کی عبادت آپ سے ساقط نہیں ہوتی، بلکہ اس کا وجوب برقرار رہتا ہے۔ لہٰذا آپ کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ اپنی طرف سے قربانی انجام دیں، قربانی کی عبادت انجام دیں، اس کے بعد اگر آپ کے پاس استطاعت ہے تو آپ ضرور غریبوں کی مدد کریں، ضرور مزدوروں کی مدد کریں، ضرور محتاجوں کی جو حاجتیں ہیں ان کو پوری کریں۔ لیکن قربانی کا عمل چھوڑ کر اگر یہ عمل کر رہے ہیں، چھوڑنے کا گناہ بھی انہیں ملے گا۔ تو اس لیے میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ سوشل میڈیا کے اس پروپیگنڈے کا آپ شکار نہ ہوں، تو انشاءاللہ ایسے مشکل دور میں بھی ہمارے لیے یہ عبادت آسان ہوگی، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہماری اس قربانی اور اس ایثار نفس کو دیکھ کر کے ہمارے نام اعمال کے اندر بھی اضافہ کریں گے، اور یہ جو وبا پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس وبا کو بھی اس سرزمین سے ختم کر دیں گے۔